مخالف کہتے ہیں. تو سب کے انٹرسٹ کے لیے یہ میں صرف اس لیے فگر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پتا چلے کہ ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے. ہماری جو گورنمنٹ آئی تھی تو جو پاکستان کی لائبلٹیز تھی وہ 30,000 ارب تھی اور جو پاکستان کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے وہ 25,000 ارب تھے. تو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2.5 سال میں وہ 25,000 ارب سے قرضے گئے 36,000 ارب پہ. 11,000 ارب کے قرضے ہمارے دور میں بڑھے ہیں. لیکن اس کی بریک ڈاؤن آپ سب کو دے دوں. 11,000 میں سے جو 6,000 ارب روپے کے ہمیں قرضے لینے پڑے وہ کون سے؟ وہ پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود دینے کے لیے. تو 6,000 ارب تو چلا گیا جو پچھلی گورنمنٹ سے قرضے لیے تھے ان کے اوپر سود دینے کے لیے. 3,000 ارب کیوں چڑھ گئے قرضے؟ کیونکہ روپیہ 105 سے گیا 160 تک. ڈالر گیا 105 سے 160 تک. تو جو وہ ڈالر کے اندر جو قرضے تھے وہ امیڈیٹلی 3,000 ارب کا ہمیں کچھ کیے بغیر وہ صرف روپے گرنے سے وہ چڑھ گئے. اور وہ ہماری وجہ سے روپیہ نہیں گرا. روپیہ اس لیے گرا کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو 60 ارب ڈالر کی امپورٹس تھی اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی. تو سب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی ڈالر کتنے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں 20 ارب ڈالر جو بھی پاکستان کا تاریخی گیپ تھا. اس کی وجہ سے ظاہر روپے نے گرنا تھا کیونکہ روپے ڈالر کم ہو گئے, ڈالر کی ویلیو اوپر چلے گی, روپیہ گر گیا. اور جب روپیہ گرا تو 3,000 ارب وہ چڑھ گئے تو 9,000 ارب ہو گئے. 2,000 ارب جو تھے اس میں سے 800 ارب روپیہ یہ جو کووڈ آیا, کووڈ کی وجہ سے ہماری کلیکشن کم ہو گئی, وہ 800 ارب روپے جو ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ادھر چلے گئے. اور باقی جو ہم نے پھر پیکج دیا ریلیف کا کووڈ کے لیے, جو ہم نے لوگوں کے لیے احساس میں پیسے بانٹے, تو وہ ہمیں وہ باقی رہا. تو میں صرف بریک ڈاؤن دے رہا ہوں کہ یہ قرضوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا لیگیسی تھی, کیوں ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں.